میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے, پہلے اچھا انسان ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں, جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں, کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے, پیسہ چاہیے, عزت چاہیے, عہدہ چاہیے, شہرت چاہیے, انسانیت بے شک تباہ ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, عزت بھی مل جاتی ہے. آج کل تو اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی, نیک رہا, جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا, پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا, اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا, اور ٹماٹر بیچ رہا ہے, عزت ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لوگ کہیں ٹماٹر والا ہے. لیکن ایک آدمی نے بھیک مانگ مانگ کے زکاتیں ادھر سے لے لی, ادھر سے رویا, اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا, ٹرک کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے. رو رہے ہوتے ہیں لوگ, میں بھوک سے مر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, اور جمع کر کر کے بھکاری پن کر کر کے بالآخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا, کروڑپتی بن گیا. چاہے بھکاری سے بناؤ, کس طرح بھی بناؤ, عزت اس کی جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے, السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے, حرام کا پیسہ ہے, جو بھی ہے. یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں نا, بھائی حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے, یہ اس لیے برا بلا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نہیں. جب آپ کے سامنے آئیں گے نا, آپ بولیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی, آپ میرے گھر تشریف لے آئے, پاگل ہو رہا ہوں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہو, لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا, یہ میرے گھر, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں. تو میں اس لیے نام نہیں لیتا, بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری, پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں, کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں فون کیا بھائی کلپ ہٹا یہاں سے, یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلپ ہٹا. تو پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو. اگلا بولے گا تو انہیں میں نام لے کے بدنام کر دیا, تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے, کیا بات کرو گے ہمارے سامنے. تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, فلا صدق ولا صلی, دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا, ابو طلحہ انصاری آئے, نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں محبوب جی صدقہ کرو, یہ سارا باغ میں نے کیا کیا, صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ, ذاک مال رابح, تو بڑا قیمتی مال ہے, پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے, جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے, ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی, ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے, اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے, خزانہ ملا ہے سونے سے, پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا, اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا, کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے, تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا, اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا, تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے ملا ہے, دارالاسلام سے ملا ہے, یہ پوری ڈیٹیل ہے, میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں بھی, تو لیکن نکلیں گے نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی, میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ تو نے مجھے تو بتا دیا, کسی کو بتانا نہیں, جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ, بتانا نہیں, ورنہ مٹکا تو بچے گا, تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا, وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے, تو میں نے پھر, میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے, لالچ آ گیا. لیکن میرے دل میں لالچ نہیں تھی, مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتا ہوتی, ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا, یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں, جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں, انسٹال, کہ کافر کا راستہ الگ ہے, ہمارا لبرل طبقہ, ہماری حکومت, ہمارے اسکول, ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں, جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے,
ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے، آپ امیر تھے، آپ خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو؟ کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا، آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو. امریکہ کا صدر کہے گا، روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے. ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو بتاتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ، گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے، اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا، تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے، ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز، کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس، کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس، کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی، آپ کو لطیفے سنائے گی، آپ کو گلے لگائے گی، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی، کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے، محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو، آپ کے لیے کوئی روتا ہو، یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا، انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا، کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے. مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا، ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں. وہ پہلے ڈیفنس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفنس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ وہ ہمارا کھوپڑی پٹھان تھا، وہ کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا. اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والوں نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے انتقال ہاسپٹل میں ہوا، بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کے بیٹے کو جگایا، بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا، میں نے اس کو اٹھایا، اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کر دیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفنس نے. اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی، وہ سارے ڈیفنس والے ایسے نہیں ہیں بھائی، بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال، کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے، یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر. ہم تو کئی مہینے، میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برحق ہے، پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، ان لوگوں کو چھوڑو، ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا، تو منہ چھپا لیا کرتے تھے، کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے، صحابہ نے وہاں
پانی کنویں سے پانی نکال کے آٹا گوندا, آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنویں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنویں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا, لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی, اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر, انہی کنویں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو, تو اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی, بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دن میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا؟ یہ باغ چچزاد بھائیوں کو. بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی,